سورہ توبہ کی آیت نمبر 17، سورہ توبہ کا تیسرا رکوع اور 10ویں پارے کا 9واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ مشرکوں کو نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں خود اپنے کفر کی گواہی دے کر۔ مشرکین اس کے حقدار نہیں، کافر اس کے حقدار نہیں کہ جب وہ اپنے بارے میں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے منکر ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان کو مسجدیں آباد کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ مساجد اللہ، اس آیت کریمہ میں لفظ ہے اللہ کی مسجدیں۔ ایک تفسیری قول یہ ہے کہ مسجدوں سے مسجد حرام کعبہ معظمہ مراد ہے۔ مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے مراد مسجد حرام ہے، کعبہ معظمہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مساجد اللہ یہ تو جمع کا صیغہ ہے اور مسجد حرام تو یہ ایک مسجد ہے، تو فرمایا کہ اس کو جمع کے صیغے سے اس لیے ذکر فرمایا کہ وہ تمام مسجدوں کا قبلہ اور امام ہے۔ اس کا آباد کرنے والا ایسا ہے جیسے تمام مسجدوں کا آباد کرنے والا، یعنی جمع کا صیغہ تعظیم کے لیے لایا گیا۔ اور جمع کا صیغہ لانے کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ مسجد حرام کا ہر بقعہ، ہر ٹکڑا مسجد ہے۔ مسجد حرام بہت وسیع ہے، اس کا ہر جز، ہر ٹکڑا یہ الگ مسجد ہے، تو اس طرح یہ کئی مسجدوں کا مجموعہ ہے، ہر بقعہ مسجد حرام کا مسجد ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسجدوں کی جنس مراد ہو، یعنی ساری مسجدیں یہاں مراد ہوں اور کعبہ معظمہ اس میں داخل ہو، کیونکہ وہ اس جنس کا صدر ہے، وہ مسجدوں کا امام ہے۔ کفار قریش کے سرداروں کی ایک جماعت جو بدر میں گرفتار ہوئی، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کو صحابہ کرام نے شرک پر آر دلائی، شرم دلائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خاص حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل آنے پر بہت سخت سست کہا اور انہیں اس بات پر شرم دلائی کہ آپ حضور کے چچا ہیں لیکن آپ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کا آپ نے ساتھ دیا، حضور سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ آ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تم ہماری برائیاں تو بیان کرتے ہو اور ہماری خوبیاں چھپاتے ہو، صرف برائیاں ہی بیان کر رہے ہو، خوبیاں نہیں بیان کرتے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کی کچھ خوبیاں بھی ہیں، بتائیے۔ انہوں نے کہا ہاں، ہم تم سے افضل ہیں، ہم مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں، کعبے کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو سیراب کرتے ہیں، زمزم پلاتے ہیں، اسیروں کو، قیدیوں کو رہا کراتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مسجدوں کا آباد کرنا کافروں کو نہیں پہنچتا، یعنی مسجد آباد کرنے کا حق کافروں کو نہیں ہے، کیونکہ مسجد آباد کی جاتی ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو جو اللہ ہی کا منکر ہو، اللہ کے ساتھ کفر کرے، وہ کیا مسجد آباد کرے گا؟ اور آباد کرنے کے معنی میں بھی کئی قول ہیں، یعنی یہ فرمایا گیا کہ کافر مسجد آباد نہیں کر سکتا،
آباد کے معنی میں بھی کئی قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ آباد کرنے سے مسجد کا بنانا، بلند کرنا اور مرمت کرنا مراد ہے۔ کافر کو اس سے منع کیا جائے گا، یعنی کافر مسجد نہیں بنا سکتا، اسے بلند نہیں کر سکتا، اس کی مرمت نہیں کر سکتا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مسجد آباد کرنے سے اس میں داخل ہونا، بیٹھنا مراد ہے، تو کافر مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، بیٹھ نہیں سکتا۔ اور اسی طرح کافر کو مسجد میں داخل کرنا کہ کافر جو ہے یہاں پر اپنی پوجا پاٹ کرے، اپنی مذہب کی رسومات کرے، یہ سب حرام ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو عقل سے پیدل لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، وہ عیسائیوں کو، ہندوؤں کو، یہودیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ہماری مسجدوں میں اور آپ آ کر یہاں پوجا پاٹ کریں، تو ان کا مسجد میں آ کر پوجا پاٹ کرنا یہ بھی حرام ہے، بلکہ مسجد میں کافر کا داخلہ یہی منع ہے۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، خود اپنے کفر کی گواہی دے کر، اس حال میں کہ وہ خود گواہی دیتے ہیں کہ ہم کافر ہیں اور بت پرستی کا وہ اقرار کرتے ہیں۔ یعنی یہ دونوں باتیں کس طرح جمع ہو سکتی ہیں؟ آدمی کافر بھی ہو اور خاص اسلامی اور توحید کے مرکز عبادت خانے کو آباد بھی کرے، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان کا تو سب کیا دھرا اکارت ہے، یہی لوگ ہیں جن کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ وفی النار ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے، کیونکہ حالت کفر کے اعمال مقبول نہیں، نہ مہمانداری کا کوئی ثواب ہے، نہ حاجیوں کی خدمت کا کوئی ثواب ہے، نہ قیدیوں کو آزاد کرانے کا کوئی ثواب ہے، اس لیے کہ ایک کافر کا کوئی فعل اللہ کے لیے تو ہوتا نہیں، لہذا اس کا عمل سب اکارت ہے، برباد ہے، اور اگر وہ اسی کفر پر مر جائے تو جہنم میں ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم رکھتے ہیں، وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ مسجدوں کے آباد کرنے کے مستحق مومنین ہیں۔ مسجدوں کے آباد کرنے میں یہ امور بھی داخل ہیں: جھاڑو دینا، صفائی کرنا، روشنی کرنا، دنیا کی باتوں سے محفوظ رکھنا اور ایسی چیزوں سے محفوظ رکھنا جن کے لیے وہ نہیں بنائی گئیں۔ مسجدیں عبادت کرنے اور ذکر کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، اور علم کا درس بھی ذکر میں داخل ہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، وہ حقدار ہیں کہ مسجدوں کو آباد کریں، یعنی کسی کی رضا کو اللہ کی رضا پر کسی اندیشے سے بھی مقدم نہیں کرتے۔ یہی معنی ہے اللہ سے ڈرنے اور غیر سے نہ ڈرنے کے، یعنی یہ ہمیں حکم دیا گیا کہ غیر اللہ سے نہ ڈریں، اللہ سے ڈریں، تو کسی کی رضا کو اللہ کی رضا پر فوقیت نہ دیں، کسی کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کریں، اس کی نافرمانی نہ کریں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں۔ اجعلتم سقایت الحاج، تو کیا تم نے حاجیوں کی سبیل، حاجیوں کو زمزم پلانا، وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی خدمت، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اس کے برابر ٹھہرا لی جو اللہ اور قیامت پر ایمان لایا، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ لا یستوون عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا۔
مراد یہ ہے کہ کفار کو مومنین سے کچھ نسبت نہیں، نہ ان کے اعمال کو ان کے اعمال سے، کیونکہ کافر کے اعمال رائگاں ہیں، ضائع ہونے والے ہیں، چاہے وہ حاجیوں کے لیے سبیل لگائیں، زمزم پلائیں، مسجد حرام کی خدمت کریں، ان کے اعمال کو مومن کے اعمال کے برابر قرار دینا ظلم ہے۔ روز بدر جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ گرفتار ہو کر آئے تو انہوں نے صحابہ کرام سے کہا، تم کو اسلام اور ہجرت اور جہاد میں سبقت حاصل ہے، تو ہم کو بھی مسجد حرام کی خدمت اور حاجیوں کے لیے سبیلیں لگانے کا شرف حاصل ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور آگاہ کیا گیا کہ جو اعمال ایمان کے ساتھ نہ ہوں وہ بیکار ہیں۔ آج بھی لوگوں کا حال یہ ہے کہ ظاہری چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک عیسائی ہے، یہودی ہے، غریبوں کی خدمت کر رہا ہے، غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے، مفت علاج کر رہا ہے، تو اس سے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ بسا اوقات کہہ دیتے ہیں یہ مسلمانوں سے بھی اچھے ہیں، ان کے اخلاق تو ہم سے بھی اچھے ہیں۔ حالانکہ جب تک ایمان نہیں یہ ساری خدمتیں بیکار ہیں اور ان کے اعمال مسلمانوں کے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اگر آپ مکہ شریف، مدینہ شریف کے ان لوگوں کا ذکر کریں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی و گستاخی کرتے ہیں اور اس قدر بے ادبی کرتے ہیں کہ وہ بیان نہیں کی جا سکتی، قرآن پاک کی بے ادبی کرتے ہیں، قرآن پاک زمین پہ رکھ دیتے ہیں، چپلوں پہ رکھ دیتے ہیں، پاؤں پہ رکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح بے ادبی کرتے ہیں کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، جان بوجھ کر پاؤں کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب لیٹتے ہیں سونے کے لیے تو دائیں بائیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن نہ جانے کیا مسئلہ ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کر کے ہی لیٹتے ہیں۔ تو جب آپ ذکر کریں کہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، بد عقیدہ ہیں، بد مذہب لوگ ہیں، ان کی بد مذہبی سے بڑا دل پریشان ہوتا ہے، تو سننے والا کہتا ہے یار چھوڑو ان باتوں کو، یہ دیکھو نا انہوں نے مسجد حرام شریف، مسجد نبوی کیسی بنائی ہے، کیسے زمزم کے کولر لگائے ہیں، کس طرح حاجیوں کو زمزم پلاتے ہیں، یہ دیکھو کس طرح یہ کھانا تقسیم کر رکھے ہیں، کس طرح حج میں سبیلیں لگتی ہیں، کس طرح کھانا بانٹا جاتا ہے، یعنی ایمان کے برابر ان افعال کو لایا جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ کام بہت اچھے ہیں، لیکن ثواب اس وقت ملے گا جب عقیدہ درست ہو۔ یہاں بھی یہ فرمایا گیا کہ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے حاجیوں کو زمزم پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر، جس طرح آج کل توسیع پر توسیع کی جا رہی ہے، لیکن اس کا درس نہیں دیا جاتا کہ قرآن کا ادب کرو، خانہ کعبہ کا ادب کرو، حضور کی بے ادبی گستاخی مت کرو، جو بدعقیدہ لوگ بے ادبی کرتے ہیں انہیں روکا نہیں جاتا۔ تو یہ مسجد حرام کی تعمیر، مسجد نبوی کی تعمیر اور حاجیوں کی سبیل لگانا، حاجیوں کو زمزم پلانا، یہ سب بیکار ہے جب تک عقیدہ درست نہ ہو۔ ہاں عقیدہ درست ہو تو پھر اس کی برکتیں ضرور ملیں گی۔ ایک ذہن میں شیطان نے بات ڈال دی، مثال کے طور پر کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی، یا خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کیے، یا قرآن پاک چپلوں پہ رکھ دیا، آپ نے کہا یہ کام غلط ہے، تو فوراً کہتے ہیں اگر غلط ہوتا تو مسجد حرام میں وہ کیسے کر لیتے، اللہ کے گھر میں، اللہ راضی ہے تبھی تو وہ کر رہے ہیں، اگر اللہ ناراض ہوتا تو یہ کر بھی نہ سکتے۔ یہ نہ جانے کہاں سے شیطان نے سوچ ڈال دی ہے۔ میں ایک مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے گیا، جمعے کی نماز کے بعد ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی، اس نے کہا یہ بتائیے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے؟ میں کہا بالکل غلط ہے، حدیث پاک میں
اسے منع کیا گیا، اور آدمی نمازی کے آگے سے اسی لیے گزرتا ہے کہ جلدی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ معلوم ہوتا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے میں کتنا گناہ ہے تو وہ 40 دن تک کھڑے رہنے کو پسند کرتا، لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرتا۔ تو اس نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک بابا جی آئے، وہ بڑی آسانی کے ساتھ میرے پیچھے سے گزر سکتے تھے، ان کو میرے برابر میں آنا تھا، جان بوجھ کر وہ میرے آگے سے گزرے اور آگے سے گزر کر میرے برابر میں آ کر بیٹھ گئے۔ تو میں نے سلام پھیر کر کہا کہ بابا جی پیچھے جگہ موجود ہے، آپ آرام سے پیچھے سے گزر کے برابر میں آ سکتے تھے، آپ بلا وجہ میرے آگے سے کیوں گزرے؟ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو کہتے ہیں مجھے بابا جی کہنے لگے، میاں تم نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے؟ میں کہا بابا جی میں آج تک ابھی حج پر یا عمرے پہ تو نہیں گیا۔ کہا تو جاہل ہے، تجھے کیا پتا چلے؟ دیکھ مکہ شریف مدینہ شریف میں لوگ نمازیوں کے آگے سے بلا وجہ گزرتے ہیں، پیچھے جگہ بھی ہوتی ہے، پیچھے سے گزر بھی سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ نمازی کے بالکل آگے سے بالکل قریب سے گزرتے ہیں۔ تو اگر وہ غلط ہوتا تو وہ وہاں کیوں کرتے؟ تو وہاں جو ہوتا ہے وہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بڑا دکھ ہوا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے دلیل قرآن و حدیث کو بنایا۔ مکہ شریف مدینہ شریف کے لوگوں کے افعال ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ اچھا خانہ کعبہ آج اللہ کا گھر ہے، تو جب کافروں کا قبضہ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کرام پہ ظلم ہوتا تھا، کافر جب خانہ کعبہ کے طواف سے روکتے تھے، عمرے سے روکتے تھے، جب مسلمانوں کو خانہ کعبہ کے سامنے مارا جاتا تھا، جب 360 بت تھے، بتوں کی پوجا ہوتی تھی، تو کیا اس وقت خانہ کعبہ اللہ کا گھر نہیں تھا؟ وہ تو شروع سے اللہ کا گھر ہے۔ تو کیا کوئی یہ کہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہذا 360 بت بھی اللہ کی رضا سے ہیں۔ یہ مسلمانوں پر جو ظلم کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے عمرے سے روکا، طواف سے روکا، نماز سے روکا، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ کی رضا سے ہوا، تو ایسا شخص تو کافر ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیسی عجیب و غریب سوچ ہے۔ اچھا بتائیے کیا بیت المقدس یہ اللہ کا گھر نہیں ہے؟ مسجد اقصی اللہ کا گھر نہیں ہے؟ آج یہودی اس پر قابض ہیں، کتنا ظلم کر رہے ہیں، جب چاہتے ہیں مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں وہاں پر۔ تو کیا یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کی مرضی سے اور اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ صحیح وہ ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، جہاں کہیں بھی ہو وہ صحیح ہے، اور غلط وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے، جہاں کہیں بھی ہو وہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرمائے، اور وہاں کے جو لوگ نادان ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ دعا فرمائے مکہ شریف مدینہ شریف میں جو اہل حق ہیں اللہ تعالیٰ انہیں غلبہ نصیب فرمائے، اور جو گستاخ ہیں اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے اور ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، باموالہم وانفسہم، اپنے مال سے اور اپنی جان سے، یعنی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا، اپنی جانیں خرچ کی، ایمان لائے، ہجرت کی اللہ کی رضا کے لیے، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے یہاں ان کا درجہ بڑا ہے، دوسروں سے ان کا درجہ بڑا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور وہی مراد کو پہنچے، یہی لوگ کامیاب ہیں، اور انہی کو دنیا اور آخرت کی سعادت ملی۔ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ، ان کا رب انہیں خوشی سناتا ہے اپنی رحمت و رضوان اور اپنی رضا کی۔
युबश्शिरुहुम रब्बुहुम, इनका रब इन्हें खुशखबरी देता है, बिरहमतिम मिन्हु, अपनी रहमत की खुशखबरी देता है, व रिदवानिन, और अपनी रजा की खुशखबरी देता है। और ये आला तरीन बिशारत है, क्योंकि मालिक की रहमत और मालिक की रजा बंदे का सबसे बड़ा मकसद और प्यारी मुराद है। वह जन्नातिल लहुम, और इनके लिए बागात की खुशखबरी देता है, फीहा नईम मुकीम, जिनमें इन्हें दायमी नेमत है, जिसमें वो हमेशा रहेंगे और नेमतें पाएंगे। खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा हमेशा इनमें रहेंगे। इन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम, बेशक अल्लाह के पास बड़ा सवाब है। अगली जो आयत करीमा है, पहले इसका शान नुज़ूल समझ लें। जब मुसलमानों को मुशरिकीन काफिरों से तर्के मुवालात का हुक्म दिया गया कि उनसे दोस्ती न रखें, इनसे मोहब्बत न रखें, इनसे ताल्लुकात न रखें, दूर हो जाएं, तो बाज लोगों ने कहा ये कैसे मुमकिन है कि आदमी अपने बाप भाई वगैरह कराबतदारों से ताल्लुक छोड़ दे, ये कैसे मुमकिन है। इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई और बताया गया कि कुफ्फार से ताल्लुकात रखना जायज नहीं, चाहे इनसे कोई रिश्ता भी हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ला तत्तखिदू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया, ए ईमान वालों, अपने बाप और अपने भाइयों को दोस्त न समझो। इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, अगर वो ईमान पर कुफ्र पसंद करें, यानी जब तक वो काफिर हैं इनसे दूर रहो, इन्हें दोस्त न समझो। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, और तुम में जो कोई इनसे दोस्ती करेगा तो वही जालिम है। कुल, ए महबूब आप फरमाइए, इन काना आबाउकुम, अगर तुम्हारे बाप, व अबनाउकुम, और तुम्हारे बेटे, व इख्वानुकुम, और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम, और तुम्हारी औरतें बीवियां, व अशीरतुकुम, और तुम्हारा कुंबा, तुम्हारा खानदान, तुम्हारे रिश्तेदार, व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और तुम्हारी कमाई के माल, तुम्हारे बिजनेस से जो तुमने माल हासिल किया है, व तिजारतुन तख़शौन कसादहा, और वो सौदा जिसके नुकसान का तुम्हें डर है, तुम्हारे कारोबारी मराकिस, व मसाकिन तरदौनहा, और तुम्हारे पसंद के मकान, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, ये चीजें अल्लाह और उसके रसूल, व जिहादिन फी सबीलिही, और इसकी राह में लड़ने से ज्यादा प्यारी हों, फतरब्बसू, तो इंतजार करो, तो रास्ता देखो, हत्ता यअती अल्लाहु बिअमरी, यहां तक कि अल्लाह अपना हुक्म लाए, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह फासिकों को राह नहीं देता। यानी जल्दी आने वाले अजाब में अल्लाह ताला मुब्तला करेगा या देर में आने वाले अजाब में मुब्तला करेगा, इसका इंतजार करो। इस आयत से साबित हुआ कि दीन के महफूज रखने के लिए दुनिया की मुशक्कत बर्दाश्त करना मुसलमानों पर लाजिम है। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के मुकाबिल दुनियावी ताल्लुकात कुछ काबिले इल्तिफात नहीं, और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ईमान की दलील है। इस आयत करीमा में जिन चीजों का जिक्र है उसे फिर दोहराते हैं। आबाउकुम, तुम्हारे बाप, अबनाउकुम, तुम्हारे बेटे, इख्वानुकुम, तुम्हारे भाई, अज़वाजुकुम, तुम्हारी बीवियां, अशीरतुकुम, तुम्हारा खानदान,
یعنی تمہارے رشتہ دار، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ بزنس جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے پسند کے مکانات. یہ چیزیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا. اگر ان کی محبت تین چیزوں کی محبت سے زیادہ ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرو. اس حکم سے کیا مراد ہے؟ یا تو جلدی آنے والا عذاب آئے گا یا تاخیر سے آنے والا عذاب آئے گا. اللہ تعالیٰ اپنے غضب میں مبتلا کرے گا. آج ہم ذلیل رسوا ہو گئے. کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے زیادہ ہمیں دنیا کی محبت پیدا ہو گئی. جہاں ہمیں کاروباری نفع محسوس ہوتا ہے وہاں رسول اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں. جہاں محسوس ہوا بیوی بچوں کا مسئلہ ہے تو شریعت کو چھوڑ دیا جاتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ماشاءاللہ پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، نماز جماعت سے پڑھتے ہیں. جب شادی کا موقع آتا ہے ان کے گھر میں خرافات ہوتے ہیں. آپ حاجی صاحب سے بات کریں اور کہیں یہ کیا ہو رہا ہے، تو حاجی صاحب کہتے ہیں کیا کریں، بچے ہیں، بچوں کی اپنی خوشی ہوتی ہے. یعنی بچوں کی خوشی کی خاطر ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو چھوڑ دیں اور اپنے بچوں کو گناہوں سے نہ روکیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جہاد فی سبیل اللہ کی اللہ تعالی حقیقی محبت عطا فرمائے. الحمدللہ سورہ توبہ کا تیسرا رکوع مکمل ہوا. اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے. اللہ اللہ اللہ